السلام علیکم اور اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہم اس چینل پہ کلاس 9th 10th 11th اور 12th کی بیولوجی مکمل کورس انشاءاللہ پڑھایا جائے گا، MCQ کے ساتھ، شارٹ کوسچن کے ساتھ اور فل کنسیپٹ کے ساتھ۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنا پہلا لیکچر شروع کر رہے ہیں کلاس 9th کا بیولوجی کا، جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے ہم وہی شروع کریں گے، اور اس کے MCQs جو بھی ٹاپک پڑھیں گے اس کے MCQs، اس کے انشاءاللہ شارٹ کوسچنز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جابز نیو آ رہی ہیں، میٹرک لیول پہ آ رہی ہیں، انٹرمیڈیٹ پہ آ رہی ہیں، نیکسٹ BA پہ آ رہی ہیں، MA پہ آ رہی ہیں، انشاءاللہ گورنمنٹ ہوں گی، پرائیویٹ ہوں گی، تو ان تمام جابز کی انفارمیشن بھی اسی چینل پہ دی جائے گی۔ تو اسی لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کلاس بیولوجی 9th کا انگلش میڈیم کا پیسے کمپلیٹ سلیبس پڑھنا ہے۔ فرسٹ لیکچر ہے، فرسٹ چیپٹر ہے، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انٹروڈکشن ٹو بیولوجی ہے۔ ہم اس کا انشاءاللہ MCQs اور شارٹ کوسچن کے ساتھ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم چیپٹر نمبر 1 سے، انٹروڈکشن ٹو بیولوجی۔ تو ہم بیولوجی ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو جو بیولوجی ہے یہ دو لفظوں سے نکلا ہے، دو گریک ورڈز سے نکلا ہے، یونانی زبان سے نکلا ہے۔ جو دو گریک ورڈز جو یونانی زبان کے لفظ ہیں وہ بایوس اور لاگوس ہے۔ اور بایوس کا مطلب ہے لائف یعنی زندگی، اور لاگوس کا مطلب ہے تھاٹس یعنی سوچنا، اور ریزننگ میں نا وجہ تلاش کرنا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں جو بیولوجی ہے یہ زندگی کا مطالعہ ہے، اسٹڈی آف لائف از کالڈ بیولوجی۔ کیونکہ ہم نے دو لفظ پڑھے ہیں، بایوس اور لاگوس۔ بایوس کا مطلب لائف اور لاگوس کا مطلب سوچنا یا وجہ تلاش کرنا۔ تو اس لیے ہم اس کی بیولوجی کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹڈی آف لیونگ آرگنزم، یا جانداروں کے مطالعے میں جاننا، سوچنا، وجہ تلاش کرنا کہ یہ جاندار کیسے پیدا ہوئے، کیسے دنیا میں آئے، یہ سب کچھ کیا آ جاتا ہے بیولوجی میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ جاندار کیسے خوراک حاصل کرتے ہیں، کیسے وہ رہتے ہیں، یہ سب چیزیں اس بیولوجی میں ہم پڑھیں گے۔ اصل میں جو بیولوجی کی تعریف ہے آپ نے پیپر میں کرنی ہے وہ ہے کہ جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے لائف کی، اس کو ہم بیولوجی کہتے ہیں۔ سائنٹیفک اسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ سائنس جو ہے، اس سے پہلے آپ کو سائنس کی تعریف ہونی چاہیے۔ سائنٹیفک کا مطلب ہے سائنسی مطالعہ۔ سائنس ایک ایسا علم ہے جس میں ہم مشاہدات کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں اور وجہ تلاش کرتے ہیں، جس میں ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں اور کنکلوژن نکالتے ہیں، یعنی نتیجہ نکالتے ہیں، یہ کام کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ تو سائنٹیفک اسٹڈی کا مطلب ہے کہ ہم اس لائف کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ زندگی کیسے مرز وجود میں آئی، یہ زندگی کیسے آگے چل رہی ہے، زندگی کیسے کام کر رہی ہے۔ جیسا کہ ایک جاندار کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہ کیسے مرز وجود میں آیا اور یہ کیسے رہ رہا ہے، یہ کیسے خوراک حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ سارا کس میں آ جاتا ہے، بیولوجی ہے۔ مادہ سائنٹیفک اسٹڈی کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد ہم بیولوجی کی بہت ساری برانچز کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ بیولوجی کو بہت ساری برانچز میں تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلی جو برانچ ہے وہ زوالوجی ہے۔ زوالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیولوجی کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم صرف جانوروں کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ صرف اینیملز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اناٹمی ہے، باٹنی ہے۔ باٹنی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس میں وہ شاخ ہے جس میں ہم پودوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مائکرو بیولوجی۔ مائکرو
کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے. یہ بیولوجی کی وہ شاخ ہے، وہ برانچ ہے جس میں ہم مائکرو آرگنزم کی اسٹڈی کرتے ہیں یا مائکرو آرگنزم کا مطالعہ کرتے ہیں، چھوٹے جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسا کہ بیکٹیریا ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مائکرو بیولوجی میں یہ بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا جو مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے مارفالوجی. مارفالوجی کا مطلب ہوتا ہے اس جاندار کی ساخت اور بناوٹ کا مطالعہ. مارفالوجی بیولوجی کی وہ شاخ ہوتی ہے جس میں ہم کسی جاندار کی ساخت اور بناوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، یا انگلش میں ہم اس کو فارمز اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگنزمز. بیولوجی کی وہ برانچ جس میں ہم فارمز اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگنزم کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مارفالوجی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے مالیکولر بیولوجی. مالیکولر بیولوجی کو یہ یاد رکھنا بایو کیمسٹری کہتے ہیں. مالیکولر بیولوجی کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں اسٹڈی آف مالیکول آف لائف، ایسے مالیکولز کا مطالعہ کرتے ہیں جو زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ پروٹینز ہو گئے، واٹر ہو گئے، کاربوہائیڈریٹس ہو گئے، نیوکلک ایسڈ ہو گئے، لپڈس ہو گئے. اس کے بعد اناٹمی ہے. اناٹمی جو ہے وہ انٹرنل اسٹرکچر آف آرگنزم، جو جاندار کی اندرونی ساخت کا مطالعہ ہے اس کو ہم اناٹمی کہتے ہیں. ہسٹالوجی ہے وہ جو ٹیشو کا مائکروسکوپک مطالعہ ہے، جو ٹیشوز کا، کیونکہ بہت سارے سیلز مل کر ٹیشو بناتے ہیں، جو ٹیشو کا مائکروسکوپک مطالعہ مائکروسکوپ کے ساتھ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہسٹالوجی کا ہے. اس کے بعد سیل بیولوجی. یہ تمام شاخ نام سے ہی ظاہر ہے. سیل بیولوجی ہے کہ اس میں ہم سیل کے بارے میں، اس میں ہم سیل کے کام کے بارے میں، اس میں جو آرگنیلیز موجود ہیں، جو اس میں اسٹرکچر موجود ہیں، اور کیسے سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا کیسے سیل تقسیم ہوتا ہے، اس میں ہم ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کو سیل بیولوجی کہتے ہیں. بیولوجی کی وہ شاخ یا وہ برانچ جس میں ہم سیل کی ڈویژن کا، اس کے فنکشن کا، اس کے آرگنیلیز کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو مالیکولر بیولوجی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے فزیالوجی. فزیالوجی ایسی بیولوجی کی برانچ ہے جس میں ہم آرگنزم کے جو حصے ہوتے ہیں، جو اس کے آرگنز ہوتے ہیں، جب اس کے جو، کیونکہ آرگنزم کے جو حصے ہوتے ہیں وہ آرگن ہوتا ہے یا آرگن سسٹم ہوتا ہے. تو جو فزیالوجی ہے یہ بیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم ایک آرگنزم کے جو پارٹس ہوتے ہیں یا حصے ہوتے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فزیالوجی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے کان کیا کام کرتے ہیں، آنکھیں کیا کام کرتے ہیں، ہاتھ کیا کام کرتے ہیں، تو یہ سب کس میں آ جاتے ہیں؟ فزیالوجی میں آتے ہیں. جیسے کہ اس کی آپ یوں انگلش میں ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ یہ برانچ آف بیولوجی وچ ڈیل ود فنکشن آف ڈفرینٹ پارٹس آف آرگنزم ان لیونگ آرگنزمز. اس کے بعد جینیٹکس جو ہے یہ وراثت کے متعلق ہے. جینیٹکس جو ہے وہ جو وراثت کی اکائی ہے ہم اس کو جین کہتے ہیں. وراثت کی اکائی جو ہے وہ ہم اس کو جین کہتے ہیں. وراثت ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں، جو کہ ماں باپ سے اپنی اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، وہ خصوصیات وراثت کہلاتی ہیں. اور جو وراثت کی اکائی ہے اس کو ہم جین کہتے ہیں. اور جو جین کا مطالعہ ہے اور اس کا وراثت میں جو رول ہے اس کو جینیٹکس کہتے ہیں. انگلش میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف جین اینڈ اٹس رول ان انہیریٹنس از کالڈ جینیٹکس، کیونکہ انہیریٹنس کا مطلب ہوتا ہے وراثت. اس کے بعد ایمبریولوجی. یہ بھی نام سے ظاہر ہے کیونکہ جو آرگنزم بنتے ہیں وہ زائگوٹ کے بعد ایمبریو بنتا ہے، ایمبریو سے ایک آرگنزم بنتا ہے، ایک جاندار بنتا ہے. جو ایمبریو کی نشو و نما کا مطالعہ ہے یا ایمبریو کی ڈیولپمنٹ کا مطالعہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمبریولوجی کہلاتا ہے. جس میں ہم ایک ایمبریو سے ایک آرگنزم کیسے بنتا ہے، ایک انڈیویجول کیسے بنتا ہے، ایک ایمبریو سے ایک مکمل جاندار کیسے بنتا ہے، تمام جو مطالعہ کرتے ہیں اس کو وہ کیس میں آ جاتی ہے؟ ایمبریولوجی میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹیکسانومی. ٹیکسانومی جو لیونگ آرگنزم کی کلاسیفیکیشن ہے اور ان کی جو نیمنگ ہے اس کو ہم ٹیکسانومی کہتے ہیں. جو آرگنزم ہیں دنیا میں اگر ہم ان کو کلاسیفائی نہ کریں تو ہمارے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے گا.
تو اسی لیے بیولوجی کی خاص برانچ ہے جس میں ہم ان کو نام دیتے ہیں اور ان کو گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو اس کو ٹیکسانومی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیلنٹالوجی یہ باقیات کا مطالعہ ہے۔ فوسل اسٹڈی آف فوسل از کالڈ پیلنٹالوجی۔ فوسلز کیا ہوتے ہیں؟ فوسلز ایسے باقیات ہوتی ہیں، ایسے آرگنزم کی جو ابھی موجود نہ ہوں، جو اس وقت زمین پہ موجود نہ ہوں، زندہ موجود نہ ہوں، اور لیکن ان کی جو باقیات ہیں، جو ان کا جو مردہ کی باقیات ہیں وہ موجود ہو، تو اس کو ہم ایکسٹنکٹ آرگنزم کہتے ہیں۔ ایسی آرگنزم جو دنیا میں موجود نہ ہو، کوئی بھی ان کا ممبر یا ان کا کوئی بھی جانور اس دنیا میں موجود نہ ہو، تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایکسٹنکٹ آرگنزم کہتے ہیں۔ اور جو فوسلز ہیں وہ ان ایکسٹنکٹ آرگنزم کی باقیات ہوتے ہیں، ان کی ریمیننگز ہوتی ہیں، اور جو پیلنٹالوجی ہے وہ فوسل کا مطالعہ ہے۔ انوائرمنٹل بیولوجی جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ ایک آرگنزم کی اس کے ماحول کے ساتھ یا اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، کیا ریلیشن شپ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم انوائرمنٹل بیولوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوشیو بیولوجی نام سے ظاہر ہے، جو ایک آرگنزم کا سوشل بیہیویئر کا مطالعہ کرتی ہے، اس کے رویے کا مطالعہ کرتی ہے کہ وہ کیسے اس ماحول میں رہ رہا ہے، دوسرے جانداروں کے ساتھ کیسا اس کا تعلق ہے، یا وہ کیسے اپنے ماحول کو بنا رہا ہے، وہ کیسے خوراک حاصل کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ سوشیو بیولوجی میں۔ سوشیو بیولوجی کی یہ طریقہ ہے کہ یہ بیولوجی کی وہ شاخ ہے جو کسی بھی آرگنزم کا سوشل بیہیویئر کو مطالعہ کرتی ہے یا اس کے رویے کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس کے بعد پیراسائٹ ایسے آرگنزم ہوتے ہیں جو دوسرے آرگنزم کے اندر یا باہر رہتے ہیں اور بدلے میں ان سے خوراک اور اپنی تحفظ حاصل کرتے ہیں، اور اس آرگنزم کو جس پہ رہتے ہیں اس کو ہوسٹ کہتے ہیں، اور اس آرگنزم کو بدلے میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب ہم پیراسائٹ کی ڈیفینیشن یوں کر سکتے ہیں کہ ایسے آرگنزم جو دوسرے جانداروں پہ رہتے ہیں اندر یا باہر، اور ان سے خوراک اور تحفظ حاصل کرتے ہیں، اور بدلے میں ان کو کیا دیتے ہیں؟ نقصان دیتے ہیں۔ اور پیراسٹالوجی ہے وہ اسٹڈی آف پیراسائٹ از کالڈ پیراسٹالوجی، یعنی پیراسائٹ کا جو مطالعہ ہے، جو ان جانداروں کا مطالعہ ہے جو پیراسائٹ ہیں، اس کو پیراسٹالوجی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بایو ٹیکنالوجی کی یہ جو تعریف ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہے، تو ہم اس کی یوں تعریف کر سکتے ہیں کہ یوز آف لیونگ آرگنزم فار ویلفیئر آف مین کائنڈ، یعنی جن جانداروں کا انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یا جانداروں سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کا انسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنا کیا کہا جاتا ہے؟ بایو ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد امیالوجی، ہم نے سنا ہوگا امیون سسٹم یا مضافاتی نظام، جو دفاعی نظام ہے، جیسے کہ ہر ملک کے بارڈر پہ ایک فوج موجود ہوتی ہے جو کہ باہر والے ملک یا اس کے اندر جو خطرے ہوتے ہیں ملک کے اندر، اس سے بچاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک فوج ہے جس کو ہم امیون سسٹم کہلاتے ہیں، جو ہمیں ہماری بیماریوں سے بچاتی ہے، اور دوسرے جو آرگنزم مائکرو آرگنزم ہمارے اندر چلے جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ امیون سسٹم ہوتا ہے، اس کو مضافاتی نظام کہا جاتا ہے۔ جو اس کی اسٹڈی ہے امیون سسٹم کا جو مطالعہ ہے اس کو ہم امیونالوجی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انٹومالوجی، آنٹس کو آپ جانتے ہیں، آنٹس کیونکہ انسیکٹ ہے تو اسے یاد رکھنا کہ انٹومالوجی ہے وہ انسیکٹس کا مطالعہ، اسٹڈی آف انسیکٹ از کالڈ انٹومالوجی۔ انسیکٹ کا مطلب ہوتا ہے حشرات۔ اس کے بعد ہے فارماکالوجی، آپ سنتے ہوں گے کہ یہ فارمیسی ہے۔ فارمیسی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ادویات موجود ہوتی ہیں۔ تو فارماکالوجی بیولوجی کی وہ شاخ ہوتی ہے جس میں ہم ادویات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ڈرگس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے ہیومن کی باڈی پہ، اس کو فارماکالوجی میں ہم ادویات کا اور اس کا جو ہیومن باڈی پہ اثر ہوتا ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج تک یہی کافی ہے، تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے کل ویڈیو میں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں
اور ضرور سے جو بھی بات سمجھ میں آئے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور خدا حافظ.